اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم مچھلی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مچھلی کے متعلق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مچھلی یعنی فش۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جیش خیبر کا جہاد کیا۔ ہم پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر مقرر کیے گئے۔ ہم کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ سمندر نے ایک مردہ مچھلی کنارے پر پھینکی۔ ہم نے ایسی مچھلی کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کو عنبر کہا جاتا تھا۔ ہم اسے نصف ماہ تک کھاتے رہے۔ ایک دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مچھلی کی ایک ہڈی پکڑی اور اسے زمین پر رکھا۔ وہ ہڈی اتنی بڑی تھی کہ اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس واقعے کو عرض کیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اگر تمہارے پاس اس مچھلی کا کچھ گوشت ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مچھلی کا گوشت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ بخاری مسلم۔ قدید۔ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز قدید تناول فرما رہے تھے کہ ایک بدزبان عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے بھی قدید عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدید سامنے رکھا تھا اس میں سے اسے بھی عطا فرمایا۔ اس عورت نے عرض کیا، اپنے منہ سے نکال کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مچھلی کا گوشت زود ہضم اور مقوی ہے۔ اس میں پروشی اجزاء کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تازہ مچھلی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے ڈیلے بھرے ہوئے اور گلپھڑے شوخ گلابی ہوتے ہیں۔ رطبہ دودھ کے ساتھ مچھلی کھانے کی ممانعت کرتے ہیں۔ قدید خشک کیا ہوا گوشت جسے پانی میں بھگو کر پکایا جاتا ہے۔ اس عورت نے عرض کیا کہ اپنے منہ سے نکال کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے نکال کر اسے عطا فرمایا۔ وہ کھا گئی۔ اس روز کے بعد کبھی بھی اس کے منہ سے کبیجر فش کلام سننے میں نہ آیا۔ سبحان اللہ۔ سرید۔ سرید اہل عرب کے نزدیک بہترین کھانا خیال کیا جاتا تھا۔ خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرید کو بڑی چاہت سے تناول فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین کھانا روٹی کا سرید اور حیض کا سرید تھا۔ سرید کی پسندیدگی کا اندازہ ترمذی شریف کی اس روایت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ کی فضیلت ایسی تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرید سے بھرا ہوا ایک پیالہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کناروں سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ، کیونکہ درمیان میں برکت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اکراش بن ذؤیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں بہت سا سرید اور بوٹیاں تھیں۔ میرا ہاتھ پیالے میں ہر جانب جو یا گندم کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کر بھگونا تاکہ اچھی طرح گل جائے، سرید کہلاتا ہے۔ سرید خبز۔ روٹی اور شوربے سے سرید حیض کھجور، گھی اور روٹی سے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا پیالہ لایا گیا جس میں بہت سا سرید اور بوٹیاں تھیں۔ میرا ہاتھ پیالے میں ہر جانب پڑتا تھا، یعنی میں اپنے آگے سے نہیں کھاتا تھا بلکہ کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے سے تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے کراش، ایک جگہ سے کھاؤ کیونکہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک طباق لایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں۔ میں اپنے آگے سے ہی کھاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طباق کی مختلف جگہوں سے تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کراش، اب جہاں سے تیرا جی چاہے کھا لے کیونکہ یہ کھانا ایک قسم کا نہیں۔ پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کی تری کو اپنے چہرے، بازوؤں اور سر پر مل لیا اور فرمایا، اے کراش، یہ اس کھانے کا وضو ہے جو آگ سے پکایا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ کدو شریف۔
حضور سید عالم فخر عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دردی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بعض پکی ہوئی یا بعض ادھ پکی بعض کچی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی اقسام میں ہی اختلاف ہو، جیسے کوئی اجوا، کوئی بریانی، کوئی گٹھلی وغیرہ کے۔ کدو عقل کو تیز کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، اس کا مزاج سرد تر ہے۔ کتاب المفردات میں ہے کہ تب تک کے مریض کے لیے اس سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ زیادہ کدو کھانے والا سل سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بیجوں کا تیل دماغ کی خشکی کو دور کر کے نیند لاتا ہے۔ نفس الدوم، خون تھوکنا، صفروی بخار، اندرونی اعضاء کے جریان خون اور مرد سلے و دق میں بلبلائے ہوئے کدو کا پانی پلانا بڑا نافع ہے، فائدہ مند ہے۔ کدو کی بیل پر مکھی نہیں بیٹھتی، اس کتاب کے حصہ طب نبوی میں امراض قلب کے تحت بہت سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دردی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور دعوت دی، میں بھی ساتھ تھا۔ اس دردی نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش خدمت کیا، جس میں کدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے ہیں۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ بخاری، مسلم، ترمذی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ کدو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا، سالن میں اضافہ کیا جائے گا۔ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دعوت میں تشریف لے گئے، یہاں کھانا حاضر خدمت کیا گیا۔ اس کھانے میں کدو تھا۔ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند ہے، اس لیے میں نے اس کے قطلے ڈھونڈ کر سامنے کر دیتا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کا بلاگ یہیں پہ کرتے ہیں ختم۔ تمام معزز ناظرین و سامعین سے پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میری سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں، میرا سہارا بنیں، غربت کو دور کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ تمام معزز ناظرین و سامعین میری غربت کو دور کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کا حفظ و امان میں رکھے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اب تک دیر کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ہم سرکے کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔